بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 ذو الحج کا دن ہے اور یہ دن تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے، اور اسی مناسبت سے آج میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی پاک کے ایک اہم پہلو کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو 3 طرح سے حضور علیہ السلام سے قرابتیں حاصل ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ 3 طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد محترم تھے عفان بن ابی العاص اور والدہ عروہ بنت قریظ، تو دونوں کی طرف سے یعنی والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں جا کر جو سلسلہ نسب تھا حضرت عثمان غنی کا، وہ حضور علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے ساتھ جا ملتا ہے۔ ایک تو قرابت یہ ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضور علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے، اور جو دوسری قرابت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ یہ تھی کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھی جان تھی ام حکیم، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان تھی۔ دوسری تو یہ قرابت تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو پھپھی جان تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان تھی۔ اور جو تیسری قرابت ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا یکے بعد دیگرے جو نکاح فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو اس وجہ سے آپ کا ایک لقب ذو النورین بھی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ تو یہ شرف صرف اور صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ پہلے تو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی ہجرت فرما کے حبشہ کی طرف گئے، اور حبشہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پاک آئے تو حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ ادھر سے جنگ بدر کی تیاری ہو رہی تھی، تو آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرما کے منع فرما دیا کہ تو ان کی تیمارداری کے لیے رک جا، تجھے اجازت نہیں ہے بدر میں جانے کی۔ تو یہ تیمارداری کے لیے رک گئے، اور ادھر سے پھر جب فتح کی جو خوشخبری لے کے آنے والا جب مدینہ پاک آیا تو اس وقت حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہو چکا تھا، دفنایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے فرمایا، اور اس موقع پر فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ان کا نکاح پھر یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی سے کر دیتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ شان تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ کا مقام یہ مرتبہ تھا۔ تو آپ کی جو شہادت ہے یہ 18 ذو الحج سن 35 ہجری کو ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت عثمان غنی کا صدقہ اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔